اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الدہر سے ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 31 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الدہر بھی ہے اور سورۃ الانسان بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ حل کیا عطا آیا ہے، علی الانسانی انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانے کا، لم یکن وہ نہیں تھا، شیئا کوئی چیز، مذکورا قابل ذکر۔ کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جس کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ انا یقینا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من نطفۃ نطفے سے، امشاج ملے ہوئے، نبتلیہ جسے مزماتے ہیں، فجعلناہ ہم نے اسے بنایا، سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ یقیناً ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا ہے، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا ماضی یاد دلا رہے ہیں کہ زمانے کا ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں انسان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں تھا۔ جیسے ہم ہیں، اب 100 سال پہلے ہمارا کوئی تذکرہ تھا کہیں؟ 100 سال کیا، اگر ہمارے اپنی عمر کو دیکھ کے بتائیں، جس کی جتنی عمر ہے، اس کی عمر 40 سال ہے یا 50 سال ہے، 30 سال ہے، 20 سال ہے، تو اس سے پہلے کوئی تذکرہ اس کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر وقت آتا ہے، پھر آدمی پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھا رہتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا والد ہے، فلاں کی والدہ ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کی بہن ہے۔ اس پہلے اس کا ذکر تھا ہی نہیں۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد جب انسان ختم ہو جائے گا، یعنی قبر میں چلے جائے گا، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ جیسے پہلے بے نام و نشان تھا، بے نام و نشان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے پھر کھڑا کریں گے۔ اور انسان سوچے کہ میں ایک وقت سے پہلے نہیں تھا اور ایک وقت کے بعد دنیا میں نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے انسان کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے انسان نطفے سے بنایا ہے، ماں باپ کو نطفے سے انسان بنتا ہے، پھر اسے ہم آزماتے ہیں، اس کو آزمائیں گے زندگی کیسے گزار رہا ہے وہ۔ قرآن کریم کی سورہ ملک میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت پیدا فرمائی تاکہ وہ آزمائے، امتحان لے، کون ذرا اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہمیں زندگی اچھا عمل کرنے کے لیے ملی ہے، صرف کھانے پینے، سونے، آرام کرنے کے لیے یا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ملی، امتحان کے اچھے عمل کے لیے ملی ہے۔ کھانا پینا سونا ضرورت ہے، ہم ضرورت مطابق کریں گے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ عمل۔ ذرا اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انا بے شک ہم نے، ہدیناہ اس کو دکھا دیا، السبیل راستہ، اما شاکرن یا وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ اما کفورا یا ناشکری کرتا ہے۔ دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے اس کو، صحیح راستہ بھی دکھا دیا۔ یہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، امتحان یہ ہے انسان کا۔ تو انسان اگر ہدایت کے راستے کو اپنا لیتا ہے، امتحان میں کامیاب ہے، اس کے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اگر غلط راستہ اپناتا ہے تو وہ ناشکری کرتا ہے، آنکھ کان کی، اور آنکھ کان کی جن سے سنتا اور دیکھتا ہے وہ ناشکری کرتا ہے کہ صحیح باتیں سنتا۔ اگر صحیح باتیں سن کے عمل کر لیتا ہے تو وہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ انا بے شک اعتدنا ہم نے تیار کر رکھے ہیں، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسل زنجیریں، وغلالا و توق، وسعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو جو برا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے چیزیں تیار ہیں، زنجیروں میں جکڑا جائے گا قیامت دن اسے، اور توق پہنائے جائیں گے، بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ برے راستے کا انجام یہ ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ان بے شک الابرار نیک لوگ، یشربون پئیں گے، من کأس پیالے سے یا گلاس سے، کان مزاجها جس سے ملاوٹ ہوگی، کافورا کافور کی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک لوگوں کو شراب پلائیں گے، اس شراب میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ دنیا میں جو کافور پودا ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ زہریلا ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، لیکن جنت کا جو کافور ہوگا وہ زہریلا نہیں ہوگا، نام ایک ہے لیکن اس کی تاثیر میں فرق ہوگا۔
عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، عینا چشمہ ہے، یشرب بها جس سے پئیں گے عباد اللہ اللہ کے بندے، یفجرونها اسے بہا کر لے جائیں گے تفجیرا جہاں چاہیں گے۔ تو جنت میں شراب کی بھی نہر ہوگی، چشمہ ہوگا، جنتی جہاں چاہیں گے اسے لے جائیں گے، اشارہ کریں گے ایسے میرے ساتھ چل، چشمہ ساتھ چل پڑے گا، یہ سہولت میسر ہوگی۔ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا نام قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں میں آئے ہیں، تو نام ان کی جیسا ہوتا ہے لیکن تاثیر میں اور مزاج میں فرق ہوگا۔ بیائی نہیں یہاں والے انگور کھجوریں جنت میں نہیں ہوں گے، اس سے اچھے ہوں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اللہ کے نیک بندے یوفون پوری کرتے ہیں، بالنذری منت نظر، ویخافون ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، کان شرہ جس کی برائی مستطیرا پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نیک بندے وہ کون سے ہیں؟ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ جو منت مان لیں، نظر مان لیں، اس کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوگی، مراد قیامت کا دن ہے، اس سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، قیامت کے دن آئے گا، اس دن حساب دینا پڑے گا۔ تو ہر مسلمان کے دل میں ڈر خوف ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے، میں نے زندگی کے اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تیسری صفت، پہلی صفت کیا تھی اللہ کے بندوں کی کہ وہ نظریں پوری کرتے ہیں، نمبر 2 اللہ سے جو اس دن سے ڈرتے ہیں، اور نمبر 3 وَيُطْعِمُونَ وہ کھلاتے ہیں الطَّعَامَ کھانا، عَلَىٰ حُبِّهِ اس کی محبت کے باوجود، مسکین کو اور یتیم کو، واسیہ اور قیدی کو۔ تو تیسری صفت نیک لوگوں کی یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود۔ اس کی محبت کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کھانے کو ضرورت ہوتی ہے پھر بھی کھانا نہیں کھاتے، اپنا خود کھانے کے بجائے دوسروں کو دے دیتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کھانا مسکینوں، یتیموں کو کھلاتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، کیونکہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، کھانے کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اگر زیادہ دیر بھوکا رہے تو موت آ جائے گی اسے۔ تو اسی لیے قرآن کریم اور حدیث میں کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یا ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگوں تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام اور سلام پھیلاؤ، وصلوا باللیل اذا الناس ینام، جب رات کو لوگ سو رہے ہو نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی سے۔ تو کھانا کھلانا چاہیے، جتنے بھی گنجائش ہے، استطاعت ہے، ویسے جیسا کھانا میسر ہو ویسے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ تو مسکینوں کو کھلاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، یتیموں کو کھلاتے ہیں وہ سہارا نہیں ہوتا، اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما یقیناً نطعمکم ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید ہم نہیں چاہتے، منکم تم سے جزاء بدلہ، ولا شکورا اور نہ شکریہ۔ تو اللہ کے نیک بندے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے کھانا کھلا رہے ہیں، بدلے کی نیت سے نہیں کھلا رہے بھی تم بھی کل ہمیں کھانا کھلاؤ گے، دعوت کرو گے اس لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، اس لیے نہیں کھلا رہے، نہ ہم شکریہ کی نیت سے کھلا رہے ہیں بھی تم بعد میں مجھے تھینک یو شکریہ ادا کرو گے میرا، اللہ سے بدلہ لینا ہے ہم نے۔ ایک صفت یہ بھی ہے نیک لوگوں کی، وہ جس سے خیر خواہی ہمدردی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بدلے کی نیت سے نہیں کرتے۔ آج دنیا میں ایک بڑا مسئلہ فسادات کا رشتہ داروں میں یہ بھی ہے کہ بدلے کی وجہ سے کام کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے گھر شادی کے موقع پہ آیا تھا، ہاں جی آیا تھا، کیا لے کے آیا تھا؟ مٹھائی کا ڈبہ، ہم بھی جائیں گے مٹھائی کا ڈبہ دے آئیں گے۔ وہ کیا لے کے آیا تھا؟ 1000 روپے دیے تھے اس نے، ہم بھی 1000 روپے دے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ ہمارے بیماری پہ فلاں آدمی ملنے کے لیے آیا تھا، ہاں جی آیا تھا، ہم بھی جائیں گے۔ وہ نہیں آیا، ہم بھی نہیں جاتے۔ اور انہوں نے کھانا کھلایا تھا، ہاں جی ہم بھی کھانا کھلا دیں گے۔ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، چائے پلائی تھی، ہم بھی چائے پلا دیں گے بس۔ تو جس آدمی کو اللہ نے گنجائش اور آسانی دی ہو اسے اس سے آگے بڑھ کر اس سے سلوک کرنا چاہیے۔ ہاں جس آدمی کے پاس گنجائش نہیں، اس کی نیت اچھی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں رشتہ داروں کو، دوسرے لوگوں کو کھانا کھلاؤں، چیزیں دوں میں، لیکن گنجائش نہیں، نیت کر لیتا ہے، اس سے ثواب مل جائے گا۔ تو بدلے، صرف بدلے کی بنیاد پہ ہی آدمی لوگوں سے معاملات نہ کرے۔ بعض لوگ ذہنی ہوتے ہیں میں نے بدلہ ہی اتارنا ہے، خود کتنی ہی گنجائش ہو، جس نے مجھے نہیں دیا میں اسے نہیں دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سل من قطع، تم سے تعلق توڑے تم جوڑنے کی کوشش کرو، بشرطے کہ وہ تکلیف نہ دیتا ہو۔ ایک آدمی تعلق رہنا تکلیف کا باعث ہو، بہت تنگ کرتا ہے وہ، تو اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ واعف عمن ظلم، جو تمہیں ظلم کرے اسے معاف کرو، واحسن من اساء الیک،
جو تمہیں برا سلوک کرے اچھا سلوک کرو. ایک اور حدیث میں تمہیں نہ دے تم اسے دو. مستحق آدمی ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے، وہ مستحق ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اسے دے دیں اللہ کی رضا کے لیے. بعض لوگ کہہ رہتے ہیں دیکھو جی ہم نے اس کو اچھا سلوک کیا، اس نے بدلہ دیا نا شکریہ، کم سے کم آدمی شکریہ ادا کر دے. تو شکریہ کی نیت بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں. ہاں جو آدمی فائدہ حاصل کر رہا ہے اس کی ذمہ داری کو بدلہ دے، نہیں دے سکتا تو کم سے کم شکریہ ادا کرے، اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے ذمہ نہیں کہ مجھ سے اس کا انتظار میں بیٹھے ہم شکریہ ادا کریں ہمارا. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. کوئی آپ پہ احسان کرے لازمی بدلہ دیں، شکریہ ادا کریں. قرآن میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. لیکن جس سے آپ اچھا سلوک کریں تو شکریہ بدلے کا انتظار نہ کریں، اللہ سے بدلہ انتظار کریں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، انا یقینا نخاف ہم ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن سے، عبوسا جو ناگوار ہوگا، قمطریرا سخت ہوگا. تو اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ جو بڑا سخت اور ناگوار دن ہوگا مجھ سے ڈرتے ہیں. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، فوقاہم ان کو بچا لے گا اللہ شر ذلک اليوم اس دن کی برائی سے، ولقاہم اور ان کو ملے گی نظرتاً تازگی، وسرورا خوشی. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جو یہ کام کریں گے، نظر پوری کریں گے، قیامت کے دن سے ڈریں گے، یتیموں مسکینوں کھانا کھلائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں گے خلاص نیت سے، اللہ ان کو قیامت کے دن کی برائی سے بچا لیں گے اور ان لوگوں کو تر و تازگی اور خوشی نصیب ہوگی. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، وجزاہم اور ان کا بدلہ، بما صبروا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، جنتاً جنت ہوگی، وحریرا اور ریشم ہوگی. جو یہاں صبر کریں گے اللہ بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائیں گے، ریشمی لباس عطا فرمائیں گے، یا ریشمی پردے لگے ہوئے ہوں گے، اچھے پردے. متکئین فیہا علی الارائک، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، علی الارائک تختوں پر. تو تختے ہم کیا کہتے ہیں اپنی عرف کی وجہ سے، لکھا ہوا ترجمہ یہ ہے اس کا. اب ان کی نوعیتیں کیا ہوں گی؟ وہ بیڈ ہوں گے، صوفے ہوں گے، اعلیٰ درجے کی مسہری ہوں گے، یا کرسیاں ہوں گی، وہ اللہ جانتے ہیں کس نوعیت کے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنتی لوگ نہیں دیکھیں گے جنت میں شمسن تیز دھوپ، ولا زمہریرا نہ سردی. وہاں بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی نہیں ہوگی. جیسے ہمارے ہاں فجر کے بعد کا موسم ہوتا ہے نارمل موسم میں، ویسا موسم ہوگا وہاں. یعنی گرمی کے موسم میں لگا لیں آپ، جو فجر کے بعد موسم ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، جنت میں ایسا موسم ہوگا خوبصورت بہترین. ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، ودانیۃ اور قریب ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالھا ان کے سائے، وذللت اور جھکائے رہیں، قطوفھا ان کے گچھے، تذلیلا قریب کر کے. جنتی لوگوں پر سائے جھکے ہوئے ہوں گے، درختوں کے سائے، اور جو پھلوں کے گچھے ہوں گے وہ جھکے ہوئے قریب ہوں گے. آدمی آرام سے بیٹھا بیٹھا لیٹا لیٹا اتار لے گا. اب تو ہمیں چڑھنا پڑتا ہے درخت کے اوپر، پھر آدمی پھل اتارتا ہے. وہاں گچھے بھی قریب ہوں گے، سائے بھی قریب ہوں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، وَيُطَافُ اور لائے جائیں گے، علیہم ان کے پاس، بِآنِيَةٍ برتن، من فضة چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور گلاس یا پیالے ہوں گے، کانت قواریرا شیشے کے، قواریر من فضة قدروها تقدیرا، ایسے شیشے جو چاندی کے ہوں گے جن کو ایک خاص تناسب سے انہوں نے بنایا ہوگا. تو برتن کیسے ہوں گے وہاں؟ چاندی کے برتن، اور پیالے ہوں گے شیشے کے، اور شیشہ ہوگا چاندی کا. کیا مطلب؟ چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے، یعنی شیشہ چاندی کا ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں. بعض نے مطلب بیان کیا کہ دونوں کے امیج سے کوئی اللہ تعالیٰ بنائیں گے برتن. وہاں خوبصورت برتن ہوں گے جو ہمیں وہاں استعمال کے لیے دیے جائیں گے، جنتی لوگوں کو دیے جائیں گے، اور خاص تناسب اندازے سے بنائے گئے ہوں گے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وَيُسْقَوْنَ ان کو پلایا جائے گا، فِيهَا اس میں جنت میں، كَأْسًا گلاس، كَانَ مِزَاجُهَا جس میں ملاوٹ ہوگی، زنجبیلا سونٹ کی.
عینن فیہا تسمى سلسبیلا، عینن ایک چشمہ ہے وہ فیہا اس میں، تسمى اس کا نام ہے سلسبیل۔ تو جنت میں جو جنتوں کو شراب پلائی جائے گی اس میں سونٹ یعنی ادرک ہمارے ہاں سے کہتے ہیں وہ ملائی جائے گی اس میں۔ اہل عرب بھی شراب پیتے تھے اس میں سونٹ ملایا کرتے تھے تاکہ خوشبو پیدا ہو اور لذت بڑھ جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ملا کے پلائیں گے۔ چشموں کا سلسبیل، اس سلسبیل سے اللہ تعالیٰ شراب پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور جنت کی تمام نعمتیں نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔